بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور ان کے چاہنے والوں پر بھی۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت دلسوز سٹوری سنانے چلے ہیں۔ لال شہباز قلندر کا یہ پورا ایک سفر نامہ ہے، پوری ایک بایوگرافی بھی ہے، اور بڑی ایک سبق آموز سٹوری بھی ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ محمد عثمان مروردی اونچ شریف سندھ کے ایک معزز سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ 12ویں صدی کا زمانہ تھا، یعنی کہ حضرت لال شہباز قلندر۔ ان کے والد میاں نور الدین سلطان محمد غزنوی کی فوج میں ایک بلند مرتبہ افسر تھے۔ بچپن سے ہی عثمان کو تنہائی اور عبادت سے لگاؤ تھا۔ ایک دن والد صاحب بڑے پیار سے کہنے لگے، بیٹا، یہ تخت و تاج، یہ لشکر، یہ خزانہ سب تمہارے لیے ہے۔ عثمان کی آنکھیں جھک گئیں اور آنسو بہانے لگے، اور کہنے لگے، ابا جان، یہ تخت میرے لیے نہیں ہے، یہ تاج میرے لیے نہیں ہے، اور نہ یہ میرے لیے یہ خزانہ ہے۔ میں درویش ہوں اور میں درویشی رہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی ڈوبا رہوں گا۔ یہ ساری چیزیں میرے کام کی نہیں۔ وہ بچپن سے ہی بڑے عبادت گزار تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑا یاد کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اور ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے۔ یہ سن کر والد صاحب خاموش ہو گئے۔ عثمان ملتان کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں بہاؤالدین زکریا کا مدرسہ تھا۔ ملتان میں عثمان نے مرشد کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو دیکھا۔ اس کی خوبیوں پر فریضہ ہو گئے، اور یہ پاک محبت اور روحانی محبت تھی۔ مرشد صاحب نے بھی رضامندی ظاہر کر دی، اور شادی کا اعلان ہو گیا۔ لیکن مقدر میں کچھ اور لکھا تھا۔ شادی سے پہلے ہی حضرت بہاؤالدین زکریا کا انتقال ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے نے عثمان کو نہ صرف انکار کیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ ایک بیکاری ہماری بہن کا ہاتھ کیسے مانگے؟ یہ ہمارے خاندان کے لیے بے عزتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عثمان کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے اسی دن عہد کیا، اگر محبت مزاجی میں اتنا دھوکہ ہے تو محبوب کی حقیقی محبت میں کتنی انتہا ہوگی، کتنا مزہ ہوگا، اور کس قدر حقیقت ہوگی اس میں۔ وہ ملتان سے نکلے اور سیون کا رخ اختیار کیا۔ راستے میں ایک چشمے کے کنارے بیٹھ کر روٹی اور کھانا کھایا۔ وہ عثمان نہیں بلکہ اب لال شہباز قلندر بن گئے تھے۔ سیون پہنچ کر قلندر نے قلعے کے پاس ایک ویران جگہ پر قیام کیا۔ وہاں کے موجودہ بزرگوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ کوئی اجنبی فقیر ان کی ریاست میں بغیر اجازت آئے۔ انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ان کی طرف بھیجا۔ یہ ایک علامتی پیغام تھا کہ شہر بھرا پڑا ہے، مزید گنجائش نہیں۔
کلندر نے مسکرا کر پیالہ لیا اور اس میں ایک سرخ پھول ڈال دیا اور وہ پھول تیرانے لگا اور واپس بھجوا دیا۔ جب پیالہ واپس پہنچا تو بزرگوں نے پوچھا یہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے قاصد نے کہا کچھ نہیں کہا، بس پھول دیکھ رکھ دیا۔ بزرگ چونک گئے، انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ درویش بڑی روحانی قوت والا انسان ہے۔ انہوں نے خود آ کر کلندر سے معافی مانگی اور کہا آپ جہاں چاہیں رہیں، سیون آپ کا ہے۔ کلندر نے فرمایا سیون میرا نہیں، میں سیون کا ہوں۔ یہ روحانی سٹوری اب بڑا ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ایک شب کلندر سیون کے مینار پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، چاند نکلا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے کہا یا حق، تیری محبت نے مجھے لال کر دیا، میں نے دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی، تیرے در کا مجھے ایک جھروکا ملا ہے، نہ مجھے جنت چاہیے نہ کوئی اور چیز، نہ کوئی حور نہ کوئی مقام، بس تو ہی مجھے چاہیے۔ میرے اللہ، میں تجھ سے ہی عشق کرتا ہوں، تجھ سے ہی محبت کرتا ہوں، مجھے تیرا ہی بس دیدار چاہیے، تیری ہی محبت چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور جسم سرخ رنگت اختیار کر گیا۔ اس دن سے انہیں لال کہا جانے لگا۔ ایک مرید نے پوچھا سائیں، کیا آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ کلندر نے مسکرا کر جواب دیا بیٹا، جنت تو اس کی رحمت ہے، مگر میں اس کی محبت کا طلبگار ہوں۔ محبت کرنے والے ثواب کا بھوکا نہیں ہوتا، اسے صرف دیدار چاہیے۔ ناظرین ذرا غور سے سنیے۔ سیون کے قریب ایک گھنے جنگل میں ایک مرتبہ ایک شہزادہ شکار کے لیے آیا۔ اس نے ایک خوبصورت ہرن کو دیکھا اور اس کا پیچھا کیا۔ ہرن بھاگتا ہوا سیدھا کلندر کی جھکی میں آ گیا اور ان کے پیروں میں سر چھپا لیا۔ شہزادے نے غصے میں آ کر تیر کمان پر چڑھایا، لیکن جیسے ہی اس نے تیر چھوڑا، تیر ہوا میں تھم گیا اور پھر کسی کو لگے بغیر نیچے آ کر گر پڑا۔ شہزادہ کانپ اٹھا اور کلندر کے پاس آیا اور معافی مانگی۔ کلندر نے نرمی سے فرمایا اے شہزادے، جس ذات نے اس ہرن کو پیدا کیا اس نے تجھے بھی پیدا کیا۔ اگر تو اسے مارتا ہے تو قیامت میں اسے تجھ پر حق ہوتا۔ شکار کرنا بہادری نہیں، ایک بے بس کی حفاظت کرنا بہادری ہے۔ شہزادے نے فوراً توبہ کر لی اور اپنے تمام شکار کا سامان کلندر کے قدموں پہ رکھ دیا۔ کلندر نے مسکرا کر فرمایا یہ سب لے جا اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے صرف محبت چاہیے۔ ناظرین ایک اور دلکش واقعہ۔ ایک بار چاروں بزرگ حضرت بابا جلال الدین بخاری، بہاؤالدین ذکریہ اور لال شہباز کلندر ملتان کے قریب جمع ہوئے۔ وہاں ایک خوبصورت باغ تھا جہاں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی محبت اور صحبت کا لطف اٹھایا۔ پھر بابا فرید نے سوال کیا درویش کی سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ حضرت جلال الدین بخاری نے کہا علم کی روشنی۔ بہاؤالدین ذکریہ نے کہا عقل کی پختگی۔
سب نے کلندر کی طرف دیکھا۔ کلندر نے کہا پھول کو توڑو اور بولو، دونوں چیزیں قیمتی ہیں لیکن اس سے زیادہ قیمتی محبت ہے۔ علم کے بغیر محبت اندھی نہیں ہوتی اور محبت کے بغیر علم خشک ہو جاتا ہے۔ محبت وہ پانی ہے جو علم کو پلنے پھولنے کا موقع دیتا ہے۔ چاروں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور اس محفل میں ایک ہمگنی پیدا ہو گئی، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو گئی، اتفاق پیدا ہو گیا جو آج بھی صوفیہ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین سنیے دھمال اور مستی کلندر کا مخصوص انداز۔ کلندر فرمایا کرتے تھے، رسمی عبادت تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن محبت کی مستی وہ کرتا ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اکثر اٹھ کر دھمال ڈالتے اور سرخ چولا پہنتے اور گھومتے اور علی علی کا نعرہ لگاتے۔ کسی نے پوچھا، سائیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کلندر نے فرمایا، میں بھی ان میں شامل ہوں، میں اپنے معشوق کے سامنے ناچتا ہوں، وہ دیکھتا ہے تو مجھے اور مستی آ جاتی ہے۔ یہ دنیاوی ناچ نہیں، یہ روح کا رقص ہے۔ اس معمولی سے جملے نے سینکڑوں لوگوں کے دلوں کو بدل دیا اور وہ بھی کلندر کی طرح ہم نوا ہو گئے اور نعرے لگانے لگے اور جھوم جھوم کر وہ اسی طرح ناچنے لگے۔ آخری ایام اور وصل سے پہلے جب کلندر کی عمر 80 سال کے قریب پہنچی تو آپ کا جسم کمزور ہو گیا۔ ایک دن آپ نے اپنے خاص مریدوں کو بلایا اور فرمایا، قافلہ روانہ ہونے والا ہے، تم سب اپنے دلوں میں میری وصیت کو یاد رکھو، کسی کی برائی مت کرنا، سب سے محبت کرنا، مخلوق کی خدمت کرنا، خدا سے ڈرنا نہیں بلکہ اس سے عشق کرنا، اس سے محبت کرنا۔ مریدوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند روز بعد 1274 عیسوی میں کو کلندر لا الہ الا اللہ کہا اور خاموش ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ سیون میں سنسنی پھیل گئی، لوگ بے چین ہو گئے۔ لوگوں نے ان کا جنازہ اٹھایا اور اس جگہ دفن کیا جہاں آج بھی ان کا مزار ہے۔ صدیوں بعد بھی آج بھی ان کا عرس ہوتا ہے، لاکھوں عقیدت مند جمع ہوتے ہیں، دھمال ڈالتے ہیں، جھومر پہنتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، دمادم مست کلندر، علی علی یا لال شہباز کلندر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کلندر اس وقت کیا چاہتے ہوں گے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دل کو صاف رکھیں، نفرت کو خیر بات کہیں، محبت کو اپنا اشعار بنائیں، انسانیت کی خدمت کریں اور خدا سے صرف عشق کریں، خوف نہ کریں۔ محبت وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بس ڈوبنا ہے یا تیرنا ہے۔ وہ کہتے تھے جو دل میں ڈھونڈتا ہے وہ خدا کو پاتا ہے اور لال ہو جاتا ہے، کوئی رنگ نہیں، یہ عشق کا رنگ ہے، یہ عشق کا درجہ ہے۔ دوستو، لال شہباز کلندر صرف ایک درویش ہی نہیں، وہ ایک مکتب فکر ہیں، ایک انقلاب ہیں، صوفیہ کا پیغام ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ سکھایا کہ رنگ و نسل مذہب سب کو چھوڑ دو، صرف اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو اور اس کے ہی ہو جاؤ۔ دوستو، آج جب سیون جاؤ تو صرف مزار پر پھول چڑھانے کے لیے نہ جانا، اپنے دلوں سے نفرت کا بوجھ اتار دینا
اور دوستوں کو گلے لگاؤ، یہی کلندر کی حقیقی زیارت ہے۔ ناظرین، اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹس میں کچھ لکھیے گا بھی، اور خاص طور پر اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کے سے محبت کرنے والوں کا ذکر ہے، اس سے اس کو بھی فائدہ پہنچے گا اور آپ کو بھی نفع ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔